قیامت سے پہلے نہیں اٹھنا ہے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ انبیاء کے اندر اور اسی طرح سورۃ یاسین کے اندر دو حوالے جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں. ان دو صورتوں کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے جن لوگوں کے اوپر موت آتی ہے فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، جن پر موت آتی ہے نا ان کے اندر پھر یہ طاقت بھی نہیں ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو کوئی وصیت کر سکے، وصیت کی استطاعت بھی نہیں ہوتی ہے. یہاں تو عبد القادر جیلانی موت کے بعد جو ہے وہ ڈوبا ہوا بیڑا بھی نکال رہا ہے، غرق ہوا. اور وہ جو اس میں لوگ مر گئے تھے نا، شادی کے لوگ تھے، ان سب کو بھی زندہ کر دیا. آپ کو کیا پتا کرامات کیا ہوتے ہیں، مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ پھر وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر آ سکتے ہیں، نہ وہ پھر دنیا کی طرف آ سکتے ہیں، دنیا میں آ سکتے ہیں. جن پر موت کا فیصلہ ہو جائے. سورۃ زمر آیت نمبر 42 دیکھیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. اللہ رب العزت نفسوں کو موت دیتا ہے، قبضہ کرتا ہے. ان لوگوں کے بھی نفسوں کو قبض کرتا ہے جو حالت نیند میں ہوتی ہے، وہ حالت نیند میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے نفس قبض کرنے کے بعد وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، زندگی جب تک ان کی باقی ہے اس وقت تک اللہ ان کے نفسوں کو کیا کرتا ہے؟ دوبارہ چھوڑ دیتا ہے. قبض کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اٹھ جاتے، جاگ جاتے. لیکن حین موتہا، جن لوگوں کے موت کا وقت آتا ہے اور ان کے نفس کو قبض کر لیتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جن پر اللہ موت کا فیصلہ کرتا ہے ان کے نفسوں کو کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے، امساک کرتا ہے. وہ پھر آ نہیں سکتے کہ کبھی ہوا میں اڑ رہے تو کبھی قبرستان میں گھوم رہے، کبھی گھروں میں آ جاتے ہیں، کبھی اپنے مرید کے پاس مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی اپنے چھوٹے مولیوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں مناظرے کے وقت دلائل دینے کے لیے. مولیوں توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اپنی اصلاح کرو، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، صحیح احادیث کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لو. یہ خرافاتی باتیں ان سے باز آ جاؤ، یہ قصے کہانیاں اس سے باز آ جاؤ، یہ موضوعی روایتیں اس سے باز آ جاؤ، اللہ کی کتاب کے انکار سے باز آ جاؤ، ورنہ ایک دن اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے. دوسری آیت پیش کر رہا ہوں، سورۃ انبیاء آیت نمبر 95-96. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. یہاں آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. وَحَرَامٌ، ارے بھائی اللہ فرماتا ہے میں نے حرام ہی کر دیا ہے. کس پر حرام کیا ہے؟ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان لوگوں پر جن کو میں ہلاک کر دوں، جنہیں موت دے دوں.
کیا حرام کر دیا اللہ؟ انہم لا یرجعون، کہ اب دنیا میں وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ آدم کی اولاد جتنی بھی ہے بشمول آدم، کل ابن آدم یأکلہ التراب، مٹی اسے کیا کرتی ہے؟ کھا جاتی ہے۔ یہ جھوٹی روایت ہے جی جو تم پیش کر رہے ہو۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بخاری کی روایت ہے کہ تمام آدم کی اولاد اسے مٹی کھا جاتی ہے۔ ہاں کسی کو دیر سویر ہوتی ہے، کسی کو دیر سے کھائے گی، کسی کو جلدی کھا جائے گی۔ سورۃ طٰہٰ دیکھے اور سورۃ نوح دیکھے، دو جگہ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس مٹی میں لوٹا کے مٹی کر دیں گے، اور اسی مٹی سے ایک دن قیامت کے دن دوبارہ اس کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ اور یہ تو اتنی قرآن کی مشہور آیت ہے نا، اور اتنی آسان اور آسان فہم آیت ہے یہ۔ جب آپ قبرستان جاتے ہو نا، کسی مردے کو دفن کرتے ہو، سلیب اس کے اوپر رکھ دیتے ہو، سوراخ گارے سے بند کر دیتے ہو یا کسی اور چیز سے، اس کے بعد جب مٹی ڈالتے ہو تو مولوی صاحب کیا کہتا ہے کہ بھائی 2-3 مٹھیاں بھر کے تم بھی ڈال دیا کرو قبر کے اوپر، اور یہ آیت پڑھا کرو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ کم از کم اب سنت کو تو سمجھ لو۔ یہ تو ہر مردے کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس مٹی سے اسے بنایا تھا، اس مٹی کے ساتھ لوٹا کے مٹی کر دے گا اللہ، اور اسی مٹی سے اللہ دوبارہ اس کو اٹھائے گا۔ حدیث میں یہ، قرآن میں یہ، اب ایک روایت تم ضعیف پیش کر دو کہ دیکھو حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کے لیے یہ حرام کر دیا کہ اس کو مٹی کھائے۔ ہم کہتے ہیں کچھ وقت کے لیے یہ مہلت جو اللہ نے دی ہے وہ فرعون کو دی ہے۔ کس کو دی ہے؟ یہ فرعون کو دی ہے۔ یہ اگر فضیلت ہوتی تو اللہ کبھی بھی فرعون کو نہ دیتا، اپنے اتنے بڑے دشمن کو نہ دیتا۔ قرآن کی آیت دیکھے، سورۃ یونس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 92 کے اندر، پہلے اس کی آیت نمبر 91 کے اندر اور 90 کے اندر اس کی غرقابی جو ہے اس کا ذکر ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، اور اس کے بعد آیت نمبر 92 کے اندر اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ، آج، اس کے موت کے وقت ہی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، آج نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم نجات دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے، پچھلے لوگوں کے لیے آپ کو میں نشانی بناؤں، عبرت کی نشانی بناؤں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اکثر لوگ ہمارے آیات سے ہی غافل ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ فضیلت نہیں ہے۔ اگر یہ فضیلت ہوتی تو اللہ فرعون کو کبھی نہ دیتا۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی دکھا دے کہ اللہ نے کسی بھی نبی سے کہا ہو کہ میں تیرے بدن کو نجات دیتا ہوں، یہ مٹی سے مٹی نہیں ہوگا، کسی نبی کے لیے نہیں۔ یہ بات کس کے لیے کہی اللہ نے؟ فرعون کے لیے کہی ہے۔ تو یہ میرے بھائی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا ہے مٹی سے، دوبارہ مٹی کرے گا، یہ اس کی قدرت ہے، اور اسی مٹی سے دوبارہ اس کو خلقاً جدیدہ، نئی پیدائش کے ساتھ اللہ اٹھائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی پیدائش سے تو نہیں اٹھائے گا، اس کو بھی خلق جدید کے ساتھ اٹھائے گا۔ مان جاؤ، سمجھ جاؤ،
اقرار کر لو، بڑی آسان سی بات ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہے، لیکن چسکے کہاں سے لیں گے؟ پھر چسکے بھی تو لینے ہیں نا، دین سے چسکے لیتے ہیں۔ تبلیغ نصاب کے اندر فضائل حج کے اندر لکھا ہوا ہے، زکریا صاحب نے، سید احمد رفاعی صاحب، غالباً یہ 6 صدی کا آدمی ہے، ابھی کا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ حج کے لیے آئے، حج ادا کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو مدینہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچ گئے، اور 2 اشعار اس نے پڑھے جس کا معنی یہ ہے کہ دوری کے اندر اپنے روح کو بھیجا کرتا تھا، اور جب اب بدن کی باری آئی ہے تو خود آ گیا ہوں، دست مبارک کو قبر سے نکالیے تاکہ بوسہ دوں، اور یہ کہنا تھا کہ قبر سے دست مبارک باہر آ گیا۔ سید احمد رفاعی صاحب نے بوسہ دیا، چوما اس ہاتھ کو، 90,000 کا مجمع موجود تھا، سب نے یہ دیکھا، اور اس کے اندر عبد القادر جیلانی صاحب بھی موجود تھے۔ اذان کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا۔ کسی کو کوئی حاجت کرنی ہے تو پوری کرنی ہے تو کر لو۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اتنی دیر میں اتنا تو پتہ لگ گیا نا کہ قبر میں کون ہے؟ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے، چل نہیں سکتا ہے، کیونکہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ قرآن میں جو آیتیں ہیں نا یہ تو بتوں کے لیے ہے، اولیاء انبیاء کے لیے تھوڑی ہے۔ تو ایک آیت پیش کرتا ہوں، پھر وہ آیتیں جو میں نے سورۃ فاطر کی پڑھی ہے اس کے طرف آتا ہوں۔ یہ دیکھیں سورۃ الاعراف ہے، اس سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 194 اور 195، 194 اور 195، اس کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو یہ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں۔ کیا ہے؟ بندے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں دور ہو جانی چاہیے۔ تو دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ بتوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے سورۃ
نوح کی. اس کے اندر آپ دیکھیں جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو اس کے جواب میں قوم نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. اور یہ شرک بھی ایسا ہے نا قبر پرستی کا، قرآن کہتا ہے بہت لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے. تو نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں آج تو لوگ کہتے ہیں یہ تو تم تھوڑے سے ہو، 2.5 بلاک کی تمہاری مسجد ہے، تھوڑے سے لوگ ہو. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے اس نے. سورہ عنکبوت کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. یہاں سورہ نوح کے اندر اللہ فرماتا ہے دن اور رات اس نے تبلیغ کی ہے. اور اتنے سے لوگ پھر صرف مسلمان ہوئے جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی نا اپنے ہاتھوں سے، اس کشتی میں سوار ہو گئے. وہ کتنے ہوں گے؟ مفسرین نے اس کا لکھا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 80 آدمی تھے، کوئی تھوڑا کم اور کوئی تھوڑا زیادہ لکھتے ہیں. بس خود اپنی بیوی ایمان نہیں لائی، خود اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا. قوم کیا کہتی ہے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کہ دیکھو ان اپنے آلہہ کو، ان مشکل کشاؤں کو نہ چھوڑنا، اور خاص طور پر نام لیے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 اولیاء، ان کو نہ چھوڑنا. اب کہتے ہیں یہ تو پہلے جو لوگ پکارتے تھے نا وہ تو بتوں کو پکارتے تھے. اب تمہیں معلوم ہوگا یہ سورہ نوح کی آیت نکالے اور اس کی تفسیر میں پھر امام بخاری کی کتاب التفسیر نکالے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو حدیثیں پیش کی وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تھے نا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نام ہے ان نیک لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے. یہ بت نہیں تھے جی، یہ نوح علیہ السلام کے قوم میں سے رجال صالحین، یہ نیک مرد تھے، مرد. اس کے بعد کہتے ہیں فلما ہلکوا، جب یہ اولیاء اللہ کے نیک بندے ہلاک ہو گئے، ان پہ موت آ گئی، فأوحى الشیطان، تو شیطان نے جو ہے ان کو وسوسہ دیا. وہی یہاں بمعنی وسوسہ، وہی کی یعنی وسوسہ دیا. یہ لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے سورہ انعام کے اندر. شیطان کے وسوسے سے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو لوگ جہاں پہ مجلس اپنے کرتے تھے نا، ان کی مجلسوں کے جگہ پر انصبوا علی مجالسہم، ان کے ان مجالس کی جگہ کے اوپر تم کیا کرو؟ یادگار بناؤ. انہوں نے یادگار بنا لیا کہ بھائی یہ ہمارے نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کو یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھا کرتے تھے. لیکن